میرے شوہر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر جلدی غصہ آ جایا کرتا تھا اور ان کو اپنا غصہ قابو کرنا ہی نہیں آتا تھا۔ اچانک ہی وہ کسی بھی معمولی سی بات پر غصے میں آ جاتے اور سارے گھر کا سامان اٹھا کر پھینکنے لگتے۔ کئی دفعہ میں نے انہیں محبت سے سمجھایا تھا کہ اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن وہ تو کسی صورت سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھ پر غصہ ہو جایا کرتے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ ہی گزرا تھا اور اس 1 سال میں میں نے ان کے غصے کی انتہا کو دیکھ لیا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ ایک دن وہ غصے میں ہر حد پار کر جائیں گے اور ہمارے رشتے کو ہی نشانہ بنا بیٹھیں گے۔ ایک معمولی سی بات کو لے کر میرے شوہر نے مجھ سے اپنا ہر تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی کچھ گھنٹوں بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ میرے قدموں میں گر گئے اور معافیا مانگنے لگے۔ لیکن اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میرے شوہر نے صرف وقت پر کھانا نہ تیار ہونے پر اتنا غصہ کیا تھا کہ بات بڑھتے بڑھتے طلاق تک آ پہنچی تھی اور میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے واجد سے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ 2 لمحوں میں ہی ہمارے رشتے کو نیز تو نابود کر دیں گے۔ میں نے ان کی محبت کے خاطر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر چلی آئی تھی اور اب میرے لیے واپسی کا کوئی راستہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن واجد کے رویے نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے کہ جب ہی میرے شوہر نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا اور جسے سن کر میں حیران رہ گئی۔ اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ ان کا ایک بھانجا رہتا تھا جس کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں تھا اور واجد نے اسے اپنی سرپرستی میں لیا ہوا تھا۔ وہ 13 سالہ ایک سمجھدار بچہ تھا جس کا نام شایان تھا۔ واجد مجھ سے کہنے لگے، انم، تم اسی گھر میں رہ کر خاموشی سے اپنی عدت پوری کر لو، پھر میں تمہارا نکاح کروا دوں گا اور تم حلالہ کر کے پھر میرے پاس چلی آنا۔ واجد کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں کیسے ایک 13 سالہ بچے سے نکاح کر سکتی ہوں جبکہ میری اپنی عمر 20 برس کی تھی؟ لیکن وہ آج میرے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ وہ میرے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا یا کہا وہ غصے میں تھا۔ پہلے تو وہ اس طلاق کو طلاق ماننے کے لیے راضی ہی نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے شدید غصے کے عالم میں یہ لفظ ادا کیے ہیں، لیکن میں اپنی بات پر قائم رہی کہ طلاق تو طلاق ہوتی ہے، غصے میں دی گئی ہو یا مذاق میں، وہ قائم ہو جاتی ہے، اور اب میں ان کے نکاح میں نہیں رہی ہوں۔ واجد نے مجھ سے کہا، تم اسی گھر میں رہ کر اپنی عدت پوری کر لو اور میں پوری طرح تمہارا خرچہ اٹھاؤں گا اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دوں گا، اور اس کے بعد خود شایان سے تمہارا نکاح کروا دوں گا اور شادی کے اگلے دن ہی تم شایان سے طلاق لے لینا۔ اسے میں نے پال پوس کر بڑا کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً تمہیں طلاق دے دے گا۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر واجد کے در پر آئی تھی۔ میں اور واجد ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور میں اسکول آتے جاتے واجد کو دیکھا کرتی تھی اور مجھے واجد سے محبت ہو گئی تھی۔ جب واجد نے میرے لیے رشتہ بھیجا تو میرے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ واجد کا غصہ سارے جہاں میں بہت مشہور تھا۔ واجد ہمیشہ ہی غصے میں اپنا آپا کھو بیٹھتے تھے۔ غصے میں آ کر محلے میں مار پیٹ اور لڑائی جھگڑا ان کے معمول کی بات تھی، اور جب مجھے اندازہ ہوا کہ میرے گھر والے کسی بھی طرح مجھے واجد کے ساتھ رخصت نہیں کریں گے تو میں نے واجد سے چپکے ملاقاتیں شروع کر دی۔ واجد نے ان ملاقاتوں میں مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ پر کبھی بھی غصہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں اس وقت جوانی کے دہلیز پر تھی اور جذبات کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہر ملاقات پر جب واجد مجھے ہاتھ لگاتے اور محبت سے مجھے چومتے تو میں اندر تک سرشار ہو جاتی، اور واجد نے مجھے اپنے لیے اتنا بے تاب کر دیا تھا کہ میرے پاس اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا
کہ میں اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر واجد سے شادی کر لوں۔ میں کسی بھی طرح واجد اور اپنا من چاہتی تھی۔ چپکے چپکے ہونے والی ملاقاتوں نے ہمارے دل میں جذبات کا ایسا طوفان پیدا کر دیا تھا جسے روکنا یا برداشت کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہماری ملاقات حد سے زیادہ تجاوز کر جاتی اور میں سب کچھ بھول کر واجد کی ہو جاتی۔ واجد نے اپنے ایک دوست کا گھر ہماری ملاقات کے لیے طے کر رکھا تھا، جہاں اس کا دوست اکیلا رہتا تھا۔ میں اور واجد وہاں ملتے اور اپنی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتے، لیکن جلد ہی ہماری ملاقات کے لمحے ختم ہو جاتے اور واجد مجھے کہتے کہ میں اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور کہتے کہ اگر میں ان کی نہ ہوئی تو وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھا لیں گے۔ میں واجد کے اس جنون کو اپنے لیے محبت سمجھتی رہی، اور مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ جنون تو ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ میں ان کی محبت بھرے جذبات سے اس قدر متاثر ہو گئی تھی کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر 18 سال کی عمر میں ان کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی، اور ہم دونوں وہ محلہ چھوڑ کر دور چلے آئے تھے۔ واجد کے گھر ان کی صرف ایک بوڑھی ماں اور ان کا بھانجا رہتا تھا، کیونکہ ان کی بہن اور بہنوئی کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ واجد کی ماں بھی چل بسی ہیں، تو واجد اپنے بھانجے کو ہمارے گھر لے آئے۔ جب میں اپنا گھر چھوڑ کر واجد کے ساتھ فرار ہوئی تو میری آنکھوں میں بہت سے سپنے تھے، اور اس شادی کو لے کر بہت زیادہ ارمان تھے۔ ہم نے ایک کرائے کا گھر لے لیا تھا۔ واجد کی نوکری بہت اچھی تھی، اسی لیے ہمیں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ واجد عمر میں مجھ سے 12 سال بڑے تھے، اور شادی کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ان کے غصے کی وجہ سے کوئی بھی اپنی بیٹی کو ان سے بیانا نہیں چاہتا تھا، اور جب میں انہیں ملی تو انہوں نے میرے ساتھ بہت سارا وقت گزارا اور مجھے لے کر فرار ہو گئے۔ شادی کی رات مجھے ان کے جنون کا صحیح طرح اندازہ ہو گیا، اسی لیے میں نے واجد سے کہا کہ میں اب بہت تھک گئی ہوں اور میں سونا چاہتی ہوں، لیکن وہ جنون کی انتہا پر پہنچ چکے تھے، اور پھر وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ میں پوری رات واجد کی زبردستی کو برداشت کرتی رہی، لیکن میں اسے تب بھی ان کی محبت ہی سمجھ رہی تھی۔ واجد نے جو مجھ پر غصہ نہ کرنے کی باتیں کی تھیں وہ سب بھی محض باتیں ہی رہ گئی تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا غصہ پھر ان پر غالب آ گیا تھا، اور وہ میرے ساتھ زور زبردستی کرنے کے علاوہ مجھ پر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو مار پیٹ پر بھی اتر آتے تھے۔ میں یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور ہو چکی تھی، کیونکہ میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن جس دن واجد مجھ سے محبت کرتے، اس دن اس قدر محبت کرتے کہ میں ان کی پچھلی تمام باتوں کو اور تشدد کو بھول جاتی، اور ایک دفعہ پھر ان کی محبت میں دیوانی ہونے لگتی۔ زندگی اسی طرح نشیب و فراز پر تھی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ واجد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور واجد کا یتیم بھانجا اکیلا رہ گیا ہے، واجد خود جا کر اپنے بھانجے شایان کو ہمارے ہی گھر لے آئے۔ اس وقت وہ ایک 12 سال کا بچہ تھا۔ شایان بالکل میرے چھوٹے بھائی کے جیسا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہی فوراً اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اسے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی۔ میں ہر وقت اس کا خیال رکھتی اور اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ شایان کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی میں نے لے لی تھی، کیونکہ میرے پاس گھر کے کچھ ہی تھوڑے بہت کام ہوا کرتے تھے اور باقی وقت میں فارغ رہا کرتی تھی۔ شایان کے گھر آنے سے میرا دل لگ گیا تھا، اور مجھے واجد کے غصے سے بھی نجات حاصل ہونے لگی تھی، کیونکہ شایان کی موجودگی میں واجد مجھ پر مار پیٹ نہ کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جانا ابھی بھی ان کا معمول تھا۔ شایان بھی بچپن سے واجد کے اس رویے سے واقف تھا، اسی لیے یہ بات اس کے لیے بھی نئی نہیں تھی۔ اکثر واجد کی غیر موجودگی میں وہ مذاق مذاق میں واجد کو برا بھلا کہہ دیتا، اور میں اس کی بات سن کر مسکرا اٹھتی۔ وہ مجھے کہتا، انم آپی، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ماموں آپ کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، جبکہ آپ اتنی اچھی ہیں۔ میں مسکرا کر شایان کی بات کو ٹال دیتی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھ سے بھی واجد کا ایسا سلوک اب برداشت نہیں ہوتا تھا۔ محبت کے جو حسین سپنے سجائے میں واجد کے ساتھ آئی تھی،
واجد نے ایک ایک کر کے ان تمام سپنوں کو توڑ دیا تھا۔ کئی دفعہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر اتنی ہمت ہی نہ ہوتی کہ دوبارہ اپنے ماں باپ کا سامنا کر پاتی۔ ایک دن واجد دفتر سے بہت غصے میں گھر لوٹے تھے اور اتفاق سے مجھے کھانا پکانے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ آج صبح سے ہی علاقے میں گیس کی بندش تھی۔ واجد نے میری بات سنے بنا ہی غصے میں سارے گھر کا سامان پھینکنا شروع کر دیا، اور جب میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور بتانا چاہا کہ صبح سے گیس نہیں تھی، تو میری بات سنے بغیر ہی انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی، اور واجد کو اس وقت بھی بالکل اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مجھ پر کیسی قیامت ڈھا گئے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہی کچھ ہی گھنٹوں میں ان کا غصہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، تو انہیں احساس ہوا کہ وہ ہم دونوں کے ساتھ کیسا ظلم کر چکے ہیں۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے اور یہی کہتے رہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ غصے میں کہا تھا اور اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں اس بات کو کسی صورت نہیں مان سکتی تھی۔ میرے نزدیک طلاق ہو چکی تھی۔ جب واجد نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ اب کسی بھی طرح رہنے کو راضی نہیں ہوں، تو انہوں نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور کہنے لگے میں اس گھر میں رہ کر اپنی عدت کے دن گزار لوں اور پھر شایان سے شادی کر کے دوبارہ ان کے نکاح میں چلی آؤں۔ واجد کی بات سن کر میری جان نکل گئی کہ وہ اپنی غرض کے خاطر اپنے 13 سالہ بھانجے سے میرا نکاح کروانا چاہتے ہیں۔ واجد نے کہا کہ ایک یہی راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم دونوں دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس واجد کی بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے میں اس گھر میں رہ کر عدت پوری کرنے لگی۔ فی الحال ہم نے یہ بات شایان سے چھپا لی تھی۔ میں رات کو اسٹور روم میں چلی جاتی اور رات وہیں گزارتی۔ دن بھر تو واجد گھر پر موجود ہی نہ ہوتے تھے۔ شروع میں تو شایان بہت حیران ہوا کہ میں اسٹور روم میں کیوں سونے لگی ہوں، لیکن پھر میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اس کے ماموں مجھ سے ناراض ہیں اور وہ مجھے ابھی اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتے۔ دن بہت تیزی سے پر لگا کر اڑ رہے تھے اور واجد سے میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کئی دفعہ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ منہ پھیر لیتی۔ اس وقت وہ ایک نامحرم کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ شایان نے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی نوکری ڈھونڈ لی تھی اور وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں انٹرنیٹ پر ہی کوئی کام کرنے میں مصروف تھا۔ میں جب بھی اسے پوچھتی کہ کہیں اس وقت کام کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، تو مسکرا کر کہتا وہ ہمیشہ تو میرے اور ماموں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتا اور وہ جلدی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے شایان کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی۔ وہ ایک سلجھا ہوا اور سمجھدار بچہ تھا۔ جس دن میری عدت ختم ہوئی، اس دن واجد نے شایان کو بٹھا کر بہت پیار محبت سے ساری بات بتائی، جسے سن کر شایان سکتے میں آ گیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واجد نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ لیکن پھر اسے سمجھ آ گئی کہ میں اتنے عرصے سے اسٹور روم میں راتیں کیوں گزار رہی ہوں، اور جب واجد نے شایان کو یہ بتایا کہ وہ اس سے کیا چاہتے ہیں، تو شایان بالکل ہی ہکا بکا رہ گیا اور کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مامی سے نکاح کر لوں۔ واجد نے کہا کہ حلالہ کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تم انم کو ایک رات اپنے نکاح میں رکھ لو، پھر بھلے تم اسے اگلے ہی دن چھوڑ دینا۔ یہ بات ہم تینوں کے علاوہ اور کسی کو معلوم نہ ہوگی، اور یوں ہمارا بھرم رہ جائے گا، اور ایک دفعہ پھر انم میرے نکاح میں آ جائے گی۔ شایان نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی جو ان دونوں کی گفتگو کے درمیان خاموش بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ شایان کو معلوم تھا کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور میں ایک بے آسرا عورت ہوں۔ اگر شایان اس نکاح کے لیے راضی نہ ہوگا تو میں در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور ہو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شایان نے حامی بھر لی اور واجد نے اسی روز قاضی کو بلا کر خاموشی سے گھر میں ہی ہمارا نکاح کروا دیا۔ جس طرح ہم دونوں کی طلاق کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی، ویسے ہی میرے اور شایان کے نکاح سے متعلق بھی ہم نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ یوں بھی ہم تینوں کا ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔
میرے اور شایان کے نکاح کے بعد واجد یہ کہہ کر گھر سے چلے گئے کہ وہ صبح میں واپس آئیں گے اور ان کے آنے سے پہلے پہلے شایان مجھے طلاق دے دے گا۔ میں تھکی ہاری اسی اسٹور روم میں بیٹھی ہوئی تھی جب شایان میرے پاس چلا آیا اور کہنے لگا، آپ میرے کمرے میں چل کر آرام سے سو جائیں۔ پہلے تو میں شایان کو منع کرتی رہی، لیکن جب وہ نہ مانا تو میں اس کے ساتھ اسے کمرے میں چلی گئی اور آنکھیں بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ یقیناً وہ شایان ہی تھا۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا تھا۔ ویسے تو اکثر ہی میں اور شایان ایک ساتھ لیٹ کر باتیں کرتے تھے، لیکن آج ہم دونوں کا رشتہ بدل چکا تھا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ایک ہی بستر پر لیٹ کر بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ شایان دھیمے دھیمے میرے کان میں یہ کہہ رہا تھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت شایان مجھے 13 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک بھرپور مرد محسوس ہو رہا تھا۔ شایان کا قد کاٹ بہت اچھا تھا اور وہ اپنی عمر سے بڑا دکھائی دیتا تھا، اور ماں باپ کی غیر موجودگی نے اسے وقت سے پہلے ہی بہت حساس اور سنجیدہ بھی کر دیا تھا۔ شایان کے سوال پر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کہنے لگا، کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں صبح اٹھتے ہی آپ کو طلاق دے دوں؟ نہ جانے کیوں شایان کی باتوں پر میری آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ پھر شایان نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور پھر آہستہ آہستہ میرے اور شایان کے درمیان دوریاں مٹتی چلی گئیں اور میں اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کر بیٹھی۔ مجھے ہرگز بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں ایک 13 سال کے بچے کے ساتھ ہوں۔ اور پھر جیسے ہی صبح سورج کی روشنی پھیلی تو میں شایان سے نظریں چرا کر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ شایان نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا اور کہنے لگا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے، بلکہ وہ زندگی بھر میرا ساتھ نبھانا چاہتا ہے۔ شایان کی بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ واجد کی طرح خود غرض نہیں ہے اور میرے جذبات کا تماشا نہیں لگانا چاہتا۔ شایان کہہ رہا تھا کہ جس طرح واجد نے غصے میں مجھے طلاق دی ہے، وہ دوبارہ بھی یہی سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا اپنے غصے پر کوئی قابو نہیں ہے۔ دراصل وہ ایک ذہنی مریض ہیں۔ شایان کہنے لگا، وہ میرے ساتھ پا کر بہت خوش ہے اور میں اسے ہر لحاظ سے بہت اچھی لگتی ہوں، اسی لیے وہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اسے میرے جواب کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی جواب دیتی، واجد گھر واپس لوٹ آئے تھے اور آتے ہی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پہلا سوال یہی کیا تھا کہ شایان نے مجھے طلاق دے دی ہے کیا؟ میں نے واجد کی طرف ایک سرد نگاہ ڈالی اور واجد سے کہا کہ میں شایان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ میں اور شایان ایک ازدواجی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور ہم دونوں نے کل رات ایک دوسرے کو مکمل کر دیا ہے اور اب ہم ایک ساتھ بہت خوش ہیں۔ میری بات سن کر واجد شایان کی طرف بڑھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شایان کو مارتے، میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں پولیس میں ان کے خلاف کارروائی کروں گی۔ شایان کے ساتھ نے مجھے مضبوط بنا دیا ہے۔ بھلے ہی وہ 13 سال کا تھا، لیکن اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں نے واجد کو آئینہ دکھا دیا اور شایان کے ساتھ اس گھر کو چھوڑ دیا۔ واجد نے ہم دونوں کو بہت برا بھلا کہا اور بہت ہنگامہ کیا۔ وہ مجھے ہماری محبت یاد دلانے لگے، لیکن اب میرے دل میں ان کے لیے کوئی جذبات نہ تھے۔ ہم دونوں وہاں سے نکل گئے۔ واجد اکیلے رہ گئے تھے اور کچھ عرصے بعد ہمیں خبر ملی کہ واجد نے اپنے دفتر میں کسی آدمی کا غصے میں قتل کر دیا تھا اور اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کر میں نے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ اب آنے والی زندگی مجھے شایان کے ساتھ گزارنی تھی۔ کوئی بھی لڑکی ایسا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار نہیں 100 بار ضرور سوچ لے۔
اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔